بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ شوال 3 ہجری کو مسلمانوں سے جنگ کے لیے کفار مکہ کا 3000 کا لشکر اپنی پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر میں شکست کے بعد لشکر کفار کے سردار ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال ملاقات ہوگی۔ ایک طرف جبکہ مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے تیار و آمادہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف مدینہ میں وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے ہج و آمیز اشعار کی آڑ میں مسلمانوں کے مقابل نکل آئے تھے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر فوج کی تنظیم نو کی۔ اس مرتبہ 3000 جنگجو سپاہی ابو سفیان کے زیر کمان تھے، جن میں 700 سپاہی مکمل طور پر مسلح پوش تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے مدینے کی طرف عازم سفر ہوئی۔ وہ اعلان کر چکی تھی کہ مسلمانوں کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر ان کا ہار اپنے گلے میں ڈالے گی۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے شریک ہونے سے انکار اس لیے کر دیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ ایمان کی نسبت آج کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اس لشکر میں بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں بھی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی نے راستے میں ایک مقام پر جب قافلہ رکا تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ ابوا ہے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ ہند نے بیلچہ پکڑا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر مسمار کر دی۔ احد کے میدان میں مسلمان لشکر کی تعداد 700 تھی، جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کے لشکر میں مہاجرین کا علم مولا علی کے پاس تھا، انصار کے قبیلہ اوس کا پرچم سعد بن عبادہ کے پاس تھا، اور انصار کے قبیلہ خزرج کا پرچم حضرت خباب بن منظر کے پاس تھا۔ مشرکین کے لشکر کا پرچم بردار طلحہ بن ابی طلحہ بدوی تھا۔ یہ قریش کا نہایت بہادر شہ سوار اور پہلوان تھا۔ کفار کے لشکر کی جانب سے طلحہ بن ابی طلحہ نے پکارا، یا محمد، جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے اس کو بھیجو۔ کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں نکلا۔ یہ سن کر نبی نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ مولا علی نے عرض کیا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی زبان بند کرو۔ طلحہ بن ابی طلحہ اس وقت اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت علی نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور اونٹ کے پیچھے سے چڑھ کر علم بردار طلحہ کی گردن اتار دی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں 50 صحابہ کرام کو اپنے عقب کی حفاظت کے لیے احد پہاڑ کے درے میں کھڑا کیا اور ان سے فرمایا، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، ہم دشمنوں کے ٹکڑے کر دیں یا دشمن ہمارے ٹکڑے کر دیں، آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک میں کسی کو تمہارے پاس بلانے کے لیے نہ بھیجوں۔ احد پہاڑ مدینہ کا ایک مشہور پہاڑ ہے۔ یہ علیحدہ منفرد اور منقطع پہاڑ کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس کا نام احد ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جنگ احد میں بڑے بڑے نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ جوش اور غیرت دلانے کے لیے دف بجا بجا کر اشعار سنانے والی قریشی عورتیں کفار کی پسپائی دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ قریش مکہ کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا تو کوئی کافر اسے اٹھا نہ سکا۔
غزوہ احد کے شروع میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہوئے 48 صحابہ غنیمت غنیمت کہہ کر دوڑ پڑے اور درہ چھوڑ دیا، اور وہاں پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ درے میں موجود 2 صحابی مقابلے پر ڈٹ گئے لیکن جلد شہید ہو گئے۔ عقب سے حملہ ہونے پر بھاگنے والے مشرکین واپس آ گئے اور مسلمان درمیان میں پس گئے۔ غزوہ احد کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت جلد 2 میں تحریر فرماتے ہیں کہ کم و بیش 14 جانحصار صحابہ انصار و مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار باندھ لیا اور کافروں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول خدا نے فرمایا کوئی لکڑی لے آؤ۔ وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تلوار بن گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب 9 صحابہ کرام موجود تھے۔ کفار نے بھرپور حملہ کیا اور 7 صحابی شہید ہو گئے۔ اس موقع پر جانثاری کی اعلیٰ ترین مثالیں سامنے آئیں۔ حضرت ابو دجانہ دشمنوں میں گھرے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کی برسات روکنے کے لیے اپنی پشت کو ڈھال بنا دیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچ گئے اور کفار مکہ کے بیشتر حملے انہوں نے اپنے جسم پر روک لیے۔ جنگ کے دوران مولا علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھا، جبرائیل آ گئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جبرائیل نے وہ تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا علی کو دے دی۔ اس تلوار کے ایک طرف لکھا ہوا تھا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، دوسری جانب لکھا ہوا تھا جو رشتہ دار تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق رکھ۔ اور یہ تلوار ذوالفقار دونوں طرف سے کاٹتی تھی، 2 دھاری تلوار تھی۔ مولا علی کی تلوار ذوالفقار بہت سمجھدار تھی، میان میں 3 فٹ اور باہر نکل کر 7 فٹ ہو جاتی تھی۔ منافقوں اور کافروں کو قتل کرتی تھی اور اگر کوئی مومن نظر آتا تو اسے چھوڑ دیتی تھی۔ جب یہ تلوار مولا علی کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت غیب سے آواز آئی، جنت کے ایک فرشتے رضوان نے آسمان سے پکارا، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ اسے شعر کی صورت میں عاشق رسول علامہ محمد اقبال نے یوں لکھا ہے: شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ گویا یہ بازگشت، یہ نعرہ سب سے پہلے فرشتوں نے لگایا۔ معارج النبوت اور کشف الغمہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ جنگ میں شدت اور مشرکین کے حملوں میں تیزی کی وجہ سے مولا علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی ایک چھوٹی سی غار میں اس طرح چھپا دیا کہ کسی اور کی نظر نہ پڑے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سب پر پڑ رہی تھی۔ مولا علی ہر طرف سے آنے والے کافروں کے ساتھ جنگ کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی سے فرماتے، علی وہ دیکھو دائیں طرف سے کفار کا جتھا آ رہا ہے، اسے روکو۔ مولا علی نے انہیں روکا، کچھ قتل کیے، کچھ بھاگ گئے۔ پھر رسول خدا نے علی سے فرمایا، وہ دیکھو بائیں طرف سے جتھا آ رہا ہے، اسے روکو۔ علی نے انہیں روکا، کچھ قتل کیے، کچھ بھاگ گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے فرماتے، علی وہ دیکھو تیسرا جتھا سامنے سے آ رہا ہے، اسے روکو۔ علی نے انہیں روکا، کچھ قتل کیے، کچھ بھاگ گئے۔ تاریخ طبری میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے اہم جتھوں کی نشاندہی کرتے اور علی ان پر حملہ کرتے۔ اسی دوران مولا علی نے کفار کی زبانوں سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ شہادت کی باتیں سنی تو حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بلند آواز سے کہا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار کی طرف سے پھیلائی گئی اس افواہ کی وجہ سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فأصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ یاد کرو جب تم میدان جنگ سے بھاگے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول خدا تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے،
سو اللہ نے تمہیں اس کی پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہو اس فتح پر جو ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پیش آئی، اور اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو میں کھڑے علی ابن ابی طالب سے فرمایا، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ مل گئے جو میدان سے بھاگ گئے تھے؟ تو مولا علی نے عرض کیا، ایمان کے بعد کفر نہیں ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میرے لیے کافی ہے۔ جنگ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آ گیا تو خون رسنے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مالک بن سنان نے اپنے منہ کو زخم پر رکھ کر خون چوس لیا اور نگلنے لگے تاکہ کسی نہ کسی طرح خون تھم جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لے، جو میرے خون کو اپنے جسم میں داخل کرے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنے والے زخموں کو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا نے دھویا۔ مولا علی اپنی ڈھال میں پانی لا کر دیتے رہے۔ سیدہ نے زخم صاف کر کے ٹاٹ یا کھجور کی چٹائی جلا کر زخموں پر لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو اہل زمین پر آسمان سے عذاب نازل ہوگا جو اہل زمین کو ہلاک کر دے گا، اور زمین سے ایک تنکا بھی گھاس کا نہ اگے گا۔ جنگ کے اختتام پر جبرائیل امین آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو علی نے حد کر دی۔ یہ سن کر رسول خدا نے علی کو سینے سے لگایا اور علی کا ماتھا چوم کر فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ فرمان رسول سن کر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے اللہ آپ سے خوش ہے، مگر میں اس بات میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ جنگ کے بعد مولا علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ احد میں مجھے 16 زخم آئے۔ 4 زخم ایسے تھے کہ میں زمین پر گر پڑتا تھا، مگر ہر بار ایک خوبصورت جوان جس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی وہ مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیتا اور کہتا، لڑو، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس جوان کو پہچانتے ہو؟ تو مولا نے عرض کیا، وہ داہیہ قلبی کے مشابہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری آنکھیں روشن فرمائے، وہ جبرائیل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 64 انصار مدینہ۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک غلام وحشی کو حضرت حمزہ کے قتل پر مامور کیا۔ اس نے جنگ میں حضرت حمزہ کو ڈھونڈ لیا اور ان کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ بڑی دلیری سے تلوار چلا رہے تھے، وحشی کو ان کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے پشت اس کی طرف ہے تو اس نے اپنا نیزہ اتنی قوت سے ان کی طرف پھینکا کہ نیزے کی نوک سینے کے پار ہو گئی اور حضرت حمزہ کی روح پرواز کر گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے سنا کہ حمزہ وحشی کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو اس نے اسی لمحے نہ صرف وحشی غلام کو آزاد کر دیا بلکہ میدان جنگ میں کھڑے کھڑے اپنے کنگن اور ہار اتار کر اسے دے دیے اور ایک تیز دھار چاقو سے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ان کے ناک اور کان کاٹے۔ ہند جگر خور نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قریب پڑی ہوئی مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر ڈوری میں پرو کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال کر وحشیانہ رقص کیا۔ اپنے چچا کا لاشا مبارک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ رسول خدا نے دیکھا کہ چچا کا پیٹ، سینہ چاک اور کلیجہ چبا کر پھینک دیا گیا ہے، کان اور ناک بھی کٹے ہوئے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے دردناک مرثیوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کے غم انگیز نالوں سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میدان احد میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔
رسول خدا نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا تیرے جیسا صدمہ کسی کو نہیں پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ پر رونے کی مانند کبھی روتا نہ دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پر کھڑے تھے اور رو رہے تھے۔ فرمایا اے حمزہ، اے عم رسول، اے اسد اللہ و رسولہ، اے نیکیاں کرنے والے، اے کاشف الکرب، سختیوں کے جھیلنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جنازے پر 70 تکبیریں فرمائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا جو بھی حمزہ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کو سلام کرے گا وہ قیامت تک جواب دیں گے۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا بطول ہر جمعۃ المبارک کو اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر پر جایا کرتیں اور سب سے پہلے مٹی کی تسبیح حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے سیدہ فاطمہ الزہرا بطول نے بنائی۔ علامہ ناصر عباس فرماتے ہیں کہ مکہ کے روحانی گورنر حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، جبکہ مدینہ کے روحانی گورنر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جنگی احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگے اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو انہیں شکست نہ ہوتی ہی۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کافروں کا مقابلہ کرنا نبیوں کا قدیم دستور ہے، اس سے پہلے بھی نبیوں پر تکالیف گزری ہیں لیکن وہ یاس و ناامیدی کا شکار نہیں ہوئے بلکہ وہ استقامت اور پائیداری کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور اللہ صاحب استقامت لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔